بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ذوالحجہ پیر کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جائیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں، دونوں وقتوں میں سے آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں۔ آپ چاہے تو اسی وقت میں آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، یا پھر زندگی میں ایک بار تو اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنے ہی پیسوں کی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ والوں، میں نے یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، انہوں نے اگر اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھا تو اس سے زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی، اس کے پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی، حل ہو گئی۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی کونے سے بھی ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے مسقط عمان سے ہیں، جاپان سے، دنیا کے جس ملک میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں، اگر آپ ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں بھی یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ مجھے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ آپ کے رزق کی تنگی اور پیسوں کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، مفلسی ہے، لاچارگی ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں آ چکی ہیں تو آپ نے آج 3 ذوالحجہ پیر کے دن کسی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے جس ترتیب سے آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل کرم فرمایا، ان کا روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ العظیم وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی آ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے تو آج 3 ذوالحجہ پیر کا دن یہ وظیفہ فوری طور پر پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کا قرضہ اتر جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اکثر جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، ان وظیفوں سے آپ کے کام تو بنتے ہی ہیں، لیکن ان وظیفوں سے آپ کی آخرت ضرور سنورتی ہے۔ ان وظیفوں کا دنیا میں فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے، نظر آئے نہ آئے، لیکن ان وظیفوں کے پڑھنے سے آخرت میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رب کریم کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ اس لیے وظیفہ کبھی بھی بیکار بے فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفہ پڑھنے والے کو وظیفے کا فائدہ دنیا آخرت میں ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے ذوالحجہ کے دنوں میں یہ وظیفہ کیا تو ذوالحجہ کے دن تو بہت ہی قیمتی دن ہوا کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے، اس دن کا ثواب تو 2 سال کے گناہوں کے کفارے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات
بڑی ہی قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے آپ نے وظیفے کو دھیان کے ساتھ کرنا ہے، عبادت کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز بھی ادا نہ کریں اور استغفار بھی نہ کریں اور غیبت کریں، جھوٹ بولیں اور گناہ بھی کرتے رہیں اور آپ کو وظائف کا اثر بھی ملتا رہے، تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفار کی تسبیح جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں، آپ انشاءاللہ اس طرح سے کر لیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے بھی خرچ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس وظیفے کی برکات آپ کو کھلے آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس میں آپ کنجوسی سے کام نہ لیا کریں، بخل نہ کیا کریں، وظیفے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چینل کو فوری طور پر آپ سبسکرائب کر لیں۔ اب عمل کرنا کون سے وقت میں ہے؟ آپ اس عمل کو 2 وقتوں میں سے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یا تو اس وظیفے کو آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، یا اس وظیفے کو مغرب کے بعد کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں۔ مغرب کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے یا ماں بہن گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان دونوں وقتوں میں وقت نہیں ہے تو وہ 3 ذی الحجہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود شریف نماز والا پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یعنی آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو قرضے سے نجات کے لیے وظیفے کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنی اولاد چاہتے ہیں یا نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں، من پسند شادی، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، بڑی خواہش، بڑی ضرورت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کسی مقصد میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہے۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی تمام رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے جاب چاہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس کی نیت ضرور کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد سب سے فرسٹ نمبر پر آج کا جو وظیفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں اللہ رب العزت کی سلامتی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بندوں کو ہر وقت امن عطا فرماتے ہیں، سلامتی عطا فرماتے ہیں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا سلاموں پڑھتے وقت دھیان کرنا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے 11 خیر و عافیت کی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی مختصر ترین سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ بہت زیادہ معجزات کی حامل سورت ہے، رزق میں وسعت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ آپ نے اس سورت کو انتہائی دل کے خلوص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ میں بھی ایک دفعہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا وظیفہ، آج کا تیسرا وظیفہ یا غنیو ہے۔ آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کی جتنی بھی رزق کی تنگی ہے ساری ختم ہو جائے گی، آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے سارا اتر جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بنتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے۔ آپ نے یا غنیو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے سے آپ کے کام بن جائیں،
اس وظیفے سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، اس وظیفے سے آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی مل جائے، تو اس وظیفے کی سب سے بڑی شرط توبہ ہے۔ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے حقوق اللہ میں اگر کوتاہی کی ہے اس پر توبہ کریں، آئندہ ادا کرنے کی کوشش کریں، جو چھوٹ کے اس کو قضا کریں۔ حقوق العباد میں اگر لاپرواہی ہوئی تو لوگوں سے معافی مانگیں، ان کے حقوق واپس کریں اور آئندہ ان کے حقوق ادا کرنے کی نیت کریں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد یا غنیّ پڑھنے کے بعد، روشی پڑھنے کے بعد سچی توبہ آپ کر لی ہے، اب اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو چکی۔ اب اللہ رب العزت سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جس مقصد کے لیے، جس ضرورت کے لیے مانگو گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔